حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے مسجد کا ماحول بنایا تھا کہ یہاں رہ کر اپنی تربیت کرو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے. ایک آدمی سے چوری ہو گئی, آپ نے اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا. چور کو مسجد میں اس لیے رکھا تاکہ مسجد کے ماحول میں رہنا چوری کی نفرت پیدا کرے. یہ نہیں کہ چوروں کے لیے جیل بنا دی جائے. دور نبوت میں کوئی جیل نہیں تھی جہاں چوروں کو رکھا جائے اور وہاں پٹائی کی جائے. اس زمانے میں چوروں کو جیل میں رکھا جاتا ہے, وہاں پٹائی ہوتی ہے. اس پٹائی سے ان وہ چوری کرنے میں اور پختہ ہو جاتے ہیں. جیل سے چور ڈاکو بن کر نکلتے ہیں, وہ اس سے بڑھ کر کوئی جرم کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس پٹائی سے اتنا ہی تو ہوگا, لیکن جو چوری کی عادت پڑی ہوئی ہے اس کمائی کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں؟ چوری کے کمائی کے طریقوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ وہ ان کی تربیت اس زمانے میں جیلوں میں پٹائی سے کی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والوں کا اکرام کرتے, آپ ان کو عمل کے ماحول میں رکھتے. آپ نے چور کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور فرمایا کہ میں نے اس چور کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ مسجد کا ماحول اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. یہ میں ساری باتیں اس لیے آپ کو سمجھا رہا کہ تم جتنے بھی ہو گشت کرتے ہوئے مسجد کو عمل سے خالی مت چھوڑنا. تم ہوٹلوں پر اور دکانوں پر اور چوپالوں پر اور حقوں کے حلقوں پر جہاں جہاں لوگ بیٹھ کر ہوکے پی رہے, دنیا کی باتیں کر رہے, ان کے پاس جاؤ, خوشامد کرو. ایسی خوشامد کرو اللہ کو رحم آ جائے تمہاری کوشش پر. ایسے جا کے تھوڑی میں ہاتھ دو کہ لوگوں کو شرم آنے لگے تمہاری کوشش پر. اس طرح لوگوں کو کسی طرح مسجد میں لے آؤ, کیونکہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے. اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جوہد پر کیا ہے. صحیح روایت ہے, مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. جب تمہیں ایک آدمی کو دعوت دے کر مسجد کی طرف چلا رہے ہو تو اس کا یہ قدم اللہ کی طرف اٹھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. کتنی آسان بات ہے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گشتوں کے ذریعے ایک ایک کو دعوت دے کر خوشامد کر کے, ہمارے گشت کرنے والوں کا تو اندر کی چاہت ہی یہی ہو کسی طرح مسلمان مسجد میں آ جاوے, کسی طرح مسجد میں آ جاوے. میں نہیں کہتا تم زبردستی کیجو, بلکہ خوشامد کیجو اور آمادہ کیجو. اس طرح اگر گشت کر دیکھو, ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے کہ میری دکان پر اور میرے مکان پر 20 سال سے گشت ہوتا تھا. 20 سال سے لوگ آتے تھے گشت کرنے, دکان پر آ کر مجھ سے ملاقات کرتے اور دین کی بات مجھ سے کرتے. میں کہتا ہاں جی بہت اچھی بات ہے, وہ آگے گشت کرنے چلے گئے. اگلے دن کوئی اور آگے گشت کرنے, اس کی بات سنی. گھر پر آتے تھے گشت کرنے, دین کی بات کرتے تھے, میں سن لیا کرتا تھا. ایک جماعت آئی, اس کے امیر صاحب نے دکان پر مجھ سے بات کی اور یہ کہا آ کر کہ ہم آپ کی اپنے گھر میں دعوت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے گھر چلو. اس نے کہا جی آپ ہمیں اپنے گھر بلا رہے ہو, ہمیں تو شرم آتی ہے, انکار کرتے. ایک آدمی آ کر آپ سے کہے میرے گھر میں آ کر کھانا کھا لو, آپ سوچیں گے کہ بیچارہ اتنی محبت سے بلا رہا, چلو اس کی دعوت قبول کر لو. انتہائی بد اخلاق اور برا آدمی لگے گا وہ جو کسی کا گھر جانے سے انکار کر دے کہ میں نہیں آتا. بھائی تمہیں ایک آدمی محبت سے گھر بلا رہا, اکرام کر رہا, کہ دعوت قبول کرنی چاہیے. وہ کہنے لگے, وہ تاجر دکاندار امین صاحب سے کہ ہاں جی ہم آپ کی دعوت ضرور قبول کریں گے, چلو. کہا کہ اچھی بات ہے, آپ میرے گھر آنے کے لیے تیار ہو گئے نا؟ کہ ہاں. یعنی اگر میں آپ کو اللہ کے گھر میں بلاؤں تو مسجد آ جاؤ ہمارے ساتھ. تو بتاؤ, جب آپ میرے گھر میں آنے کے لیے اتنی خوشی سے تیار ہوئے اور میرے اپنے گھر میں آنے کے لیے اتنے راضی ہو گئے اور آپ نے میرے گھر میں آنے سے انکار نہیں کیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہ ہو؟ تو کہنے لگا
کہ میرے پاس تو گشت کرنے والے مستقل آتے ہیں 20 سال سے، مجھے کسی نے مسجد میں آنے کے لیے کہا نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آپ مسجد میں آ جاؤ ہمارے ساتھ، تو چلو لے گئے، جا کر وضو کروایا، نماز پڑھوائی، نماز میں سجدے میں چیخے مار مار کے رویا ہے آدمی، ارے کیا ہوا، ارے کیا ہوا، سنبھالا، کیا بات ہو گئی، چیخ چیخ کے رو گئے، یہ کیا بات ہو گئی، پوچھا کیوں روئے، کہنے لگا آج میری عمر 65 سال کی ہے، اس 65 سال کی عمر میں یہ میرا پہلا دن ہے کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا، میرا پہلا دن ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں قدم رکھا، اور وہ تمہاری برکت سے کہ تم نے کہا کہ مسجد آ جاؤ، نے کہا 20 سال ہو گئے میری دکان پر اور میرے مکان پر گشت ہوتا ہے 20 سال سے، لیکن میری زندگی کا پہلا سجدہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے سر رکھا، اور میری زندگی کا پہلا دن ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں پیر رکھا۔ میرے دوستو عزیزو، تبلیغ اور دعوت امت کو غفلت سے نکالنے کے لیے ہے، صرف چل پھر کر پیغام پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک محنت ہے کہ خود اجتماعی اعمال میں جڑو اور دوسروں کو اس ماحول میں لے کر آؤ، اس لیے کہ جتنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنے والوں کی تربیت ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ مشرکین کو، اللہ کو نہ ماننے والوں کو میدان سے اٹھا کر لے آتے تھے، یہاں عمل کے ماحول میں رکھو ان کو، تاکہ یہ ماحول ان کے دل سے کفر و شرک کی ظلمت کو ہٹا کر ان کے دل میں ایمان کی طلب پیدا کر دے۔ یہاں تک بھی فرمایا قرآن میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے اسے پناہ دو تاکہ وہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ کتنے ہیں طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنے کان بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کے سننے سے، آپ کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، مسجد سے باہر کانوں میں روئی ٹھونس لی، کان بند کر لیا آپ کی بات کے سننے سے، لیکن فرماتے ہیں جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا اندر سے دل نے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی اور قرآن سنا، اور قرآن سنتے ہی اسلام میں داخل ہوئے، اپنی عرض کیا میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں۔ ایک ایسا آدمی جو کان بند کیے ہوئے آپ کی بات کے سننے سے، وہ اپنی قوم کو دعوت دینے گئے اور 80 خاندان اس ایک آدمی کے ذریعے اسلام میں داخل ہوا، 80 خاندان اسلام میں داخل ہوئے ایک آدمی کے ذریعے سے، کہ آ کر مسجد میں بات سنی اور اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو جا کر دعوت دی۔ تو اصل کام یہ تھا کہ ہم بازاری ماحول کو، ہم گناہوں کے اور شرابوں کے ماحول کو، اور ہم عیاشی کے اور بدکاری کے ماحول کو گشت کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں، گشت کے ذریعے، کیونکہ برائی کا ماحول زمین سے اگتا نہیں ہے، برائی کا ماحول آسمان سے برستا نہیں ہے، برائی کا ماحول کہیں بازار میں بکتا نہیں ہے، برائی کا ماحول یہی مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں، اچھا ماحول یہی مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ اب یہاں بیٹھ گئے جی میٹنگ کرنے سرپنچ کے ساتھ، سارے چودھری جمع ہو جائیں گے میوات کے، سارے سرپنچ جمع ہو جائیں گے کہ جی میوات میں برائی کا ماحول ختم کرنا ہے، سرپنچ جی آپ بھی سائن کر دو، اجی آپ بھی سائن کر دو، اجی آپ بھی سائن کر دو۔ کیا کرنا کہ جی میوات سے برائی کے ماحول کو ختم کرنا ہے، کرو جی سرپنچ صاحب آپ بھی سائن کرو۔ میں سوچ پڑ گیا، میں نے کہا یہ میوات والے کیا کر رہے ہیں؟ میٹنگ ہو گئی کہ جی میوات کا ماحول درست ہونا چاہیے، شادیوں میں جہیز کی کا مطالبہ نہ ہو، سائن کرو جی چودھری صاحب۔ اب کرو نگرانی بیٹھ کے کون کیا کر رہا؟ نہیں، یہ طریقہ ماحول کے بدلنے کا نہیں تھا۔
اگر تم یہ چاہو ہمارے دلوں میں صحابہ والی صفات آویں، ہمارے دلوں میں فرشتوں والی ماننے کی اطاعت کی صفات پیدا ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گشت کر کے اس ماحول سے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لے آؤ، کیونکہ اندر سے دل تقاضا کرے گا برائی کو چھوڑنے کا، وہ چھوڑے گا برائی۔ تم لاکھ سائن کرا لو، لاکھ بیٹھ کے میٹنگیں کر لو، اور لاکھ تم بیٹھ کے جو ہے مشورے کر لو، اس سے ماحول بدلے گا نہیں۔ ماحول کے بدلنے کے لیے بازاری ماحول سے لوگوں کو اٹھا کر سمجھا کر عمل کے ماحول میں لانا ہوگا، اس سے سارا ماحول بدل جائے گا، اس سے ماحول بدلے گا۔ کیونکہ فرشتے کے پروں میں رہ کر جب اٹھے گا وہاں سے، تب اسے معلوم ہوگا کہ بازار کے ماحول میں مسجد کے ماحول میں کیا فرق ہے۔ اسی لیے بازار کے ماحول کو مسجد سے دور رکھا گیا تھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، حالانکہ میں اس دکان سے حلال طریقے سے کماؤں اور تکبیر اولا میری فوت نہ ہو، بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے کماؤں، اور ساری کی ساری کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، تب بھی مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ کیوں؟ کیا بازار کا ماحول اور مسجد کا ماحول، کہ اس بازار کے ماحول کو دور رکھو مسجد سے، گھروں کے ماحول کو دور رکھو مسجد سے، تاکہ تمہیں فرق معلوم ہو کہ مسجد کے اعمال کیا ہیں اور مسجد میں ذکر کا ماحول کیا ہے اور گھروں بازاروں میں غفلت کا ماحول کیا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمیں گشتوں کے ذریعے ایک ایک ایمان والے کو مسجد بازار کے ماحول سے اٹھا کر مسجد کے ماحول کی طرف لانا ہے۔ یہ ہے پہلا کام ایمان کے سیکھنے کا، یہ ہے گشت کا اصل مقصد، کیونکہ صحابہ کے گشت کا بھی یہی عنوان تھا جو میں کہہ رہا ہوں۔ صحابہ جو گشت کرتے تھے صحابہ پر، وہ ایمان سیکھنے کے لیے کرتے تھے۔ اب تو امت اس کو بالکل بھولا بیٹھی، اجتماعی طور پر کام کرنے والے بھی اور وہ جو اس کام سے ہمیں ضرور وابستہ نہیں ہے وہ بھی نہیں جانتی، جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی نہیں جانتی اس کو۔ وہ سمجھتے تبلیغ والوں کا اپنی کوئی ترتیب ہے گشت کی، نہیں، تبلیغ والوں کی ترتیب نہیں ہے، یہ تو صحابہ کا معمول اور صحابہ کی سیرت ہے۔ اور یہ بات طے ہے قیامت تک کے لیے کہ صحابہ ہدایت کے حاصل ہونے میں اور صحابہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت کے حاصل ہونے میں صحابہ ان کے لیے نمونہ ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ پورا مجمع آج عزم کر لے اس کا، ہمیں خود مسجد والا بننا ہے اور دوسروں کو دعوت دے کر ہمیں اعمال مسجد سے جوڑنا ہے۔ دیکھو تم کیسے بازاروں کا ماحول اور کیسے گناہوں کے اڈے ختم نہیں ہوتے۔ تم 24 گھنٹے مسجدوں کا آباد کرنے کا عزم کرو، اور کیا ماشاءاللہ تم میوات والوں نے اس کام میں پہل کی ہے۔ ابھی ایک جماعت قطر کی آئی تھی، سارے قطر کے شورا کے لوگ تھے، اس میں مشورہ ہو رہا جی حیدرآباد بھیج دو، جی بنگلور بھیج دو، جی وہاں بمبئی بھیج دو، جی وہاں بھیج دو۔ میں نے کہا تم میوات کیوں نہیں بھیجتے؟ میوات والوں نے 24 گھنٹے مسجدیں آباد کر لی ہیں، بھیجو اس ماحول میں دیکھیں جا کے۔ واپس نظام الدین آئے میوات سے وقت لگا کے، حیران ہو گئے، کہنے کہ جی ایسا ماحول دعا کر دو ہمارے ملک میں ایسا ماحول قائم ہو جاوے، ہمارے ملک میں ایسی مسجدیں اعمال قائم ہو جاویں۔ 24 گھنٹے جو مسجدیں آباد تھی میوات میں، ان مسجدوں سے وقت لگا کے گئے بھی قدر کی جماعت تھی، شورا والے سارے پرانے ساتھی کہنے لگے ہم سے جیسا ہم نے سیرت میں پڑھا ہے مسجد نبوی کا ماحول ہم نے میوات میں دیکھ لیا۔ لیکن تم میوات والے بھی سوچو گے چلو بھائی جنہیں کر لیا اب وہی ایک نمونہ بن جاوے، کوئی جماعت آئے ان کو دکھلا دیجیے اور کبھی لو دیکھ لو یہاں ہے مسجد والا کام نہیں۔ تم اس کا عزم کرو، ہمیں ہر مسجد کو اس ترتیب پر لانا ہے۔